والصلاة والسلام على سید المرسلین والانبیاء وعلى آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ آمنت باللہ وصدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیں سارے دوست۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم فإن فضل رسول اللہ لیس له حد فیعرب عنہ ناطق بفمہ۔ نور چہرے پہ آنکھوں پہ اجالے ہوں گے، نور چہرے پہ آنکھوں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ نور چہرے پہ آنکھوں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے۔ نظام ان کے تصور سے مقدر چمکا، اب تو قبر میں اجالے ہی اجالے ہوں گے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بے بسم اللہ اسم اللہ دا ایوی کہنا بارہ ہو، نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو، حدوں بے حد درود نبی تے جیدہ ایڈ پسارا ہو، میں قربان تنا تم باہو جنہوں ملیا نبی سہارا ہو۔ اور کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے، کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے، حضور آپ نظر فرمائیں تو بات بنتی ہے۔ رخ حضور سے یہ دل نکلتا ہے، آپ کی زلف کے سائے سے رات بنتی ہے۔ نبی کی دید سے بنتے ہیں اولیاء بھی اصفیاء بھی، آپ کی دید سے ہی صورت نجات بنتی ہے۔ اور جن کا وسیلہ مانگا سب نبیوں نے، انہی کو وسیلہ بناؤ تو بات بنتی ہے۔ حاضرین محترم اور پیر طریقت رہبر شریعت حضور پیر صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اور میرے ساتھ تشریف فرما میرے انتہائی واجب الاحترام میرے محسن حضور پیر رفاقت علی قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ آستانہ عالیہ عزیز آباد لوکو والا، اس سے غوثیہ کی آج کی اس تقریب کے آخری لمحات ہیں، اور ہر سال اس اختتامی تقریب میں حضور صاحبزادہ مفتی مظہر مختار درانی صاحب تشریف لاتے ہیں، خطاب کرتے ہیں۔ وہ بیمار بھی ہیں، 38-40 دن ان کو ہوئے، ٹائیفائڈ ہے، باری کا بخار ہے، آج ان کی بخار کی باری بھی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے فرمایا تھا کہ میں آؤں گا۔ شاید دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ آج ان کے پیر و مرشد حضور
درپاک رحمہ اللہ تعالی علیہ کا عرص مبارک بھی تھا، ادھر بھی انہوں نے جانا تھا، وہ اپنے پیر خانے پہ ہوں گے اس لیے وہ شاید تشریف نہیں لا سکے۔ چند ایک معروضات ہیں، کوئی خطاب نہیں، کوئی بیان نہیں، جو آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی الفتوں اور عقیدتوں کا کچھ خراج پیش کرنے کے بعد پھر ہم اپنی گفتگو کی طرف آتے ہیں۔ دوستو، رب ذوالجلال کی ذات طیبہ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ کنت کنزا مخفیا، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ فاحببتہ ان اعرف، مجھے یہ خیال آیا کہ کوئی مجھے پہچانے، چنانچہ رب ذوالجلال کی ذات طیبہ نے اپنی پہچان کے لیے اس کائنات کو کن کہہ کر پیدا کیا۔ پھر اس نے اس کائنات کی بہت ساری جہتیں بنائی، کائنات کو بہت ساری دنیاؤں کے اندر اس نے تقسیم کیا۔ اس نے آسمان پیدا کیے تو انہیں بلندیاں عطا کر دی، زمین پیدا کی تو انہیں وسعتیں عطا کر دی، درخت پیدا کیے انہیں لہلہانیاں عطا کر دی، کھیت پیدا کیے انہیں سرسبزیاں اور شادابیاں عطا کر دی، ماں پیدا کی اسے ممتا سے نواز دیا، باپ پیدا کیا اسے شفقت پدری عطا کر دی۔ الغرض شرق سے لے کر غرب تک پوری کائنات عالم کے اندر رب ذوالجلال کی ذات طیبہ نے اپنی پہچان کے لیے اپنی صفتوں کے رنگ کو بکھیر دیا، اور پھر اس رب نے فرمایا کہ لوگوں اس کائنات کے اندر سنریہم آیاتنا فی الآفاق، آفاق کے اندر گھوم کے دیکھو، جدھر تم نگاہ اٹھاؤ گے تمہیں میری ربوبیت کے جلووں کا رنگ نظر آئے گا، جدھر دیکھو گے تمہیں میری ربوبیت کا رنگ نظر آئے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کائنات کے اندر گھوم کے دیکھو، آفاق میں جدھر دیکھو گے تمہیں میری ربوبیت کے جلوے نظر آئیں گے۔ پھر اسی رب نے کہ جس نے اس کائنات عالم کے اندر اپنی صفتوں کے رنگ کو بکھیرا تھا، اسی ذات نے چاہا کہ میں کوئی ایسا شاہکار پیدا کر دوں کہ جس شاہکار کے اندر یہ بکھرے ہوئے سارے رنگ موجود ہوں۔ چنانچہ رب ذوالجلال کی ذات طیبہ نے اس کو پیدا کیا جس کے اندر یہ سارے رنگ تھے، اور اسے حضرت انسان کہا جاتا ہے۔ اس انسان کے اندر رب ذوالجلال کی ذات نے سارے رنگ رکھے، جلال بھی رکھا، جمال بھی رکھا، حسن بھی رکھا، رعنائی بھی رکھی، یہ سارے رنگ اس نے رکھے۔ اور اسی کو میر نے کہا تھا کہ اپنے من میں کھو کے پا جا سراغ زندگی، اے انسان تیری ذات کے اندر ہم نے ہر جلوہ رکھ دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں، اگر رب نے یہ چاہا کہ اگر کوئی میری صفتوں کے بکھرے ہوئے رنگ دیکھنا چاہے تو وہ تو کائنات کو دیکھ لے گا، اور اگر کوئی ان بکھرے ہوئے رنگوں کو کسی ایک وجود میں دیکھنا چاہے، اللہ نے فرمایا میں نے انسان بنا دیا ہے، اے مخلوق کے اندر جو بھی اگر میرے بکھرے ہوئے رنگوں کو دیکھنا چاہتا ہے تو انسان کو دیکھ لینا۔ پھر یہی انسان کہ رب ذوالجلال کی ذات طیبہ نے اسی انسان کو پھر اللہ پاک نے عروج عطا کیا۔ جب عروج عطا کیا تو یہ عالم انسانیت، عالم ولایت کے اندر منتقل ہو گیا۔ پھر عالم ولایت کو رب نے عروج دیا تو عالم ولایت عالم نبوت میں منتقل ہوا، عالم نبوت کو اس نے عروج دیا، عالم نبوت عالم رسالت میں منتقل ہوا۔ الغرض یہ مرحلے تھے، یہ عروج تھا جو رب عطا کرتا رہا۔ عالم نبوت کے اندر جب یہ عروج منتقل ہوا، اللہ نے آدم علیہ السلام سے سلسلہ نبوت شروع کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک لاکھوں نبی دنیا کے اندر بھیجے، اور جس نبی کو بھی رب دنیا کے اندر بھیجتا ہر نبی کو کوئی نہ کوئی اپنی صفت کا رنگ کمال کے اندر رکھ کر دنیا کے اندر بھیجتا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے مدارج النبوہ کے اندر لکھا ہے کہ آدم کو بھیجا تو رب نے اخلاق عطا کر دیا، شیس کو بھیجا تو معرفت عطا کر دی، نوح کو بھیجا تو شجاعت عطا کر دی، ابراہیم کو بھیجا تو خلت عطا کر دی، اسماعیل کو بھیجا تو زبانی اطاعت عطا کر دی، اسحاق کو بھیجا تو انہیں رضا عطا کر دیا، یوشع کو بھیجا تو انہیں جہاد عطا کر دیا، دانیال کو بھیجا تو انہیں محبتوں سے نواز دیا، یحییٰ کو بھیجا تو عصمت عطا کر دی، عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو زہد کا بہتر بنا کے بھیجا۔ اور رب ذوالجلال کی ذات نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی رنگ دے کر صفت
بھیجا، اور یہ ساری کی ساری صفتیں جب رب ذوالجلال نے اپنی بکھیری تو یہ نبیوں کی کائنات بن گئی، اور آدم سے لے کر عیسیٰ تک یعنی بکھری ہوئی صفتوں کو جب رب ذوالجلال کی ذات میں سمیٹا تو کملی والے محمد کی ذات بن گئی۔ تو یہ ساری صفتیں جو اللہ پاک اپنے نبیوں کے اندر رکھ کر بیچتا رہا، اور صفت بھی کمال کے اندر رکھ کر، اور جب یہ ساری صفتیں بکھری تو آدم سے عیسیٰ تک یہ نبیوں کی کائنات بن گئی، اور آدم سے عیسیٰ تک یہ ساری صفتیں سمٹی تو کملی والے محمد کی ذات بن گئی۔ اسی لیے صاحب روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ تعالی قرآن مجید کی تفسیر لکھی، انہوں نے تفسیر روح البیان کے نام سے سورہ توبہ کی آخری آیت کی تفسیر کرتے ہوئے صاحب روح البیان نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو دنیا کے اندر بھیجنے سے پہلے اپنے محبوب کی ایک شکل روحانی بنائی، اس شکل روحانی کو پھر اس نے ایک قندیل روحانی کے اندر، صاحب دارمی نے بھی اس کی تشریح کی ہے کہ ایک قندیل روحانی کے اندر رکھ کر عالم ارواح کے اندر اللہ پاک نے ارواح کو حکم دیا کہ میرے اس محبوب کملی والے مصطفیٰ علیہ السلام کی شکل روحانی کا طواف کرو۔ عالم ارواح کے اندر 1000 سال تک حضور کی شکل روحانی کا طواف ہوتا رہا۔ اب صاحب دارمی لکھتے ہیں کہ جب شکل روحانی کا طواف کیا جا رہا تھا، عالم ارواح کے اندر روح ابھی عالم اجساد نہیں بنا، آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے مرحلوں کے اندر بھی نہیں، عالم ارواح ہے۔ جب حضور اکرم علیہ السلام کی شکل روحانی کا طواف ہو رہا تھا تو اس شکل روحانی کا طواف کرتے ہوئے عالم ارواح کے اندر جس روح نے اللہ کے محبوب کی شکل روحانی کے سر مقدس کو دیکھا تھا، رب نے اسے وقت کا بادشاہ بنا دیا۔ جس نے نبی کریم علیہ السلام کی آنکھوں کو دیکھا تھا اسے وسیع النظر رب نے بنا دیا۔ جس نے حضور کے کانوں کو دیکھا تھا اسے رب نے مقبول فی الانام بنا دیا۔ جس نے نبی کریم علیہ السلام کے دندان مقدس کو دیکھا تھا اللہ نے انہیں حسین و جمیل بنا دیا۔ جس نے حضور اکرم علیہ السلام کے لبوں کو دیکھا تھا رب ذوالجلال کی ذات نے اسے واعظ اور خطیب بنا دیا۔ جنہوں نے حضور کے بازوؤں کو دیکھا تھا اللہ نے انہیں تاجر بنا دیا۔ جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی انگلیوں کو دیکھا تھا انہیں رب نے خوشنویس اور خطاط بنا دیا۔ جنہوں نے حضور کے ناخنوں کو دیکھا تھا رب ذوالجلال نے انہیں قاضی، مفتی اور جج بنا دیا۔ جنہوں نے حضور کے سینہ مقدس کو دیکھا تھا انہیں رب نے وسیع القلب بنا دیا۔ جنہوں نے حضور کے قدموں کو دیکھا تھا رب نے انہیں مہاجر فی سبیل اللہ بنا دیا۔ جنہوں نے عالم ارواح کے اندر حضور کی شکل روحانی کا طواف کرتے ہوئے نظروں کو پھیر لیا تھا رب نے انہیں کافر، منافق اور یہودی بنا دیا۔ اور جنہوں نے کملی والے مصطفیٰ کے سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک عالم ارواح کے اندر حضور کی شکل روحانی کو دیکھ لیا تھا، رب ذوالجلال نے رسول پاک کی بارگاہ کا صحابی بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، آستانہ عالیہ دیول شریف۔ عالم ارواح کے اندر بھی اگر فیض تقسیم کیا جا رہا تھا تو وہ میرے آقا کملی والے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا تھا۔ وہاں پر کہیں بادشاہیاں بانٹی جا رہی ہیں، کہیں وسیع القلبی بانٹی جا رہی ہے، کہیں مجاہدین مہاجرین یہ صفتیں بانٹی جا رہی ہے۔ اللہ پاک عالم ارواح کے اندر بھی فیض تقسیم کر رہا تھا تو میرے کملی والے مصطفیٰ کا تھا۔ عالم اجساد کے اندر بھی فیض مل رہا ہے پوری کائنات عالم کو تو وہ بھی کملی والے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا۔ ارباب تصوف نے، صوفیہ کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ کے محبوب کے فیض کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک فیض وہ ہے جس کو فیض بطریق رسالت کہا جاتا ہے، ایک فیض وہ ہے جس کو فیض بطریق ولایت کہا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں کے توسط سے جو فیض حضور کی امت تک پہنچتا ہے اس کو فیض بطریق رسالت کہا جاتا ہے۔ اور مولا علی حیدر کرار شیر خدا
کے توسط سے جو فیض حضور کی امت تک پہنچتا ہے اس کو فیض بطریق ولایت کہا جاتا ہے۔ کسی کو فیض بطریق رسالت ملتا ہے، کسی کو فیض بطریق ولایت ملتا ہے۔ فیض بطریق رسالت جنہیں ملے وہ مجددیت کے مقام پر فائز ہوتے ہیں، اور فیض بطریق ولایت جنہیں ملتا ہے وہ قطبیت کے مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ مجددیت کا مقام، مرتبہ اور ان کی ذمہ داری کچھ اور ہوتی ہے، قطب کی ذمہ داری کچھ اور ہوتی ہے۔ جو ذمہ داری مجدد کی ہے وہ قطب کی نہیں، جو قطب کی ذمہ داری وہ مجدد کی نہیں۔ حضور کی امت کے اندر بہت کم ایسا ہوا کہ کسی کو یک وقت فیض بطریق رسالت بھی ملا ہو، فیض بطریق ولایت بھی ملا ہو، لیکن اللہ کے محبوب کی امت کے اندر کوئی فیض کا سنگم کہ جس کو فیض بطریق رسالت بھی ملا ہو، فیض بطریق ولایت بھی ملا ہو، تو وہ بغداد کا بے تاج بادشاہ شہنشاہ عبد القادر جیلانی ہے کہ جس کو رب ذوالجلال نے فیض بطریق ولایت بھی عطا کیا ہے، فیض بطریق رسالت بھی عطا فرمایا ہے۔ علماء کرام سے یہ سنتے ہیں، سنا ہوگا بارہا کہ حضور غوث اعظم جب بغداد کے اندر تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، دوپہر کا وقت تھا، آرام فرما رہے تھے، خواب کے اندر اللہ کے محبوب کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور نے فرمایا کہ عبد القادر بیٹے واز کیا کرو۔ آپ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کرنے لگے کہ میں عجم کے رہنے والا ہوں، یہ عرب کے لوگ ہیں، زبان کے اندر وہ فصاحت و بلاغت شاید نہ ہو کہ میں گفتگو کروں اور متاثر کر سکوں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ منہ کھولو۔ حضور غوث اعظم نے منہ کھولا، 7 مرتبہ اللہ کے محبوب نے اپنا لعاب دہن اپنے بیٹے عبد القادر جیلانی کے منہ کے اندر ڈالا، اور جس وقت وہ لعاب دہن ڈالا جا رہا تھا، غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھے یوں محسوس ہوا کہ جس طرح اللہ کے محبوب علیہ السلام کے لعاب دہن کے ذریعے رب نے 18,000 جہانوں کے علوم میرے سینے کے اندر اتار دیے ہیں۔ پھر اس کے بعد مولا علی خواب کے اندر آئے، مولا علی نے فرمایا کہ منہ کھولو، منہ کھولا، 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن ڈالا۔ حضور نے اپنا لعاب دہن ڈال کر بلا واسطہ فیض بطریق رسالت اللہ حضور نے عطا فرما دیا، اور مولا علی نے 6 مرتبہ لعاب دہن ڈال کر فیض بطریق ولایت حضور غوث اعظم کو عطا فرما دیا۔ اسی لیے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو رب ذوالجلال نے مقام قطبیت پہ بھی فائز کیا تھا، مقام مجددیت پہ بھی فائز کیا تھا، اسی لیے حضور کے جتنے معجزات ہیں اگر ان معجزات کو کرامتوں کی شکل کے اندر دیکھنا ہو تو وہ حضور غوث اعظم کی ذات میں نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام انبیاء کرام مبارکباد دیتے رہے، اور پھر تاریخ و سیر کی ہر کتاب نے لکھا ہے کہ جب حضور کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی تو اس وقت شرق کے بادل غرب کی طرف بھاگے جا رہے تھے، غرب کے بادل شرق کی طرف بھاگے آ رہے تھے، اور جب بادل آپس کے اندر ٹکراتے تھے تو ایک دوسرے کو مبارکباد دے کر کہتے تھے کہ اٹھی چار رسو رحمتوں کی گدائیں، معطر ہے ساری فضائیں، خوشی میں یہ جبریل نغمے سنائے کہ وہ شافع روز جزا آ گئے۔ ان ظلمتوں سے کہہ دو کہ ڈیرے اٹھا لے کہ ہے ہر طرف اب اجالے اجالے، کہا جن کو ساکنے سے راج منیرہ میرے گھر وہ نور خدا آ گئے۔ اس وقت شرق کے بادل غرب کی طرف، غرب کے بادل شرق کی طرف دوڑ رہے تھے، مبارکبادیں دے رہے تھے کہ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ پانی کی مچھلیاں دوڑتی تھی، مبارکباد دیتی تھی کہ حضور آ گئے ہیں۔ پرندے فضاؤں کے اندر دوڑ رہے تھے، اور جب پرندے شرق کے غرب کی طرف، غرب کے شرق کی طرف آپس کے اندر ملتے، پوچھنے والے پوچھتے کہ پرندوں کیا مبارکبادیں دے رہے ہیں، تو پرندے کہتے کہ تمہیں پتہ نہیں کہ آج دنیا کے اندر کملی والا محمد مصطفیٰ آ گیا ہے۔ پوری کائنات عالم ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہی تھی۔ اللہ کے محبوب کا یہ معجزہ تھا، لیکن اسی معجزے کو کرامت کی شکل میں دیکھو، پوری کائنات عالم حضور کی آمد پر مبارکباد دے رہی ہے، لیکن جب غوث اعظم
دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں تو اس وقت پوری کائنات عالم کا سردار کملی والا محمد مصطفیٰ غوث اعظم کے خواب کے اندر آ کے کہتا ہے کہ آتاک اللہ ولدا صالحا، کہ اللہ آج تجھے وہ سارے بیٹا عطا کرے گا، ہوا محبوبی و ولدی و محبوب اللہ، کہ جو مجھ کملی والے محمد کا بھی محبوب ہوگا اور رب ذوالجلال کی ذات کا بھی محبوب ہوگا۔ کہ کائنات عالم میں حضور کی صفی زلندری نے بھی کہا تھا کہ فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمینہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی، سلام آمینہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی۔ پوری کائنات عالم مبارک دے رہی ہے اور پوری کائنات عالم کا سردار غوث اعظم کی ولادت پر غوث اعظم کے والد گرامی کا مبارکباد دے رہا ہے۔ اور جس وقت حضور دنیا میں تشریف لائے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پھوپھی جان صفیہ بنت عبد المطلب آپ فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ اللہ کے محبوب کے کندھوں کے درمیان نبوت کی مہر ہے، ایک بالوں کا گچھا ہے، میں حیران رہ گئی کہ ان بالوں کے گچھوں پہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کی کمر مبارک پر نبوت کی مہر لگی ہوئی تھی، لیکن سوانے نگاروں نے لکھا ہے کہ جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے پورا بغداد امڑ آیا، بغداد والوں نے آ کے دیکھا کہ غوث اعظم کی پشت پر کملی والے محمد کے قدم کا نشان لگا ہوا تھا، اور وہ نشان بھی جس کی علماء نے تشریح کی ہے کہ جب اللہ کے محبوب علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے، ایک مقام سدرہ آیا، جبریل وہاں پہ رک گئے، حضور نے فرمایا کہ آگے چلو، جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ بس اس سے آگے میں ایک بال برابر بھی نہیں جا سکتا۔